السلام علیکم. ویلکم ٹو آور چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور لاسٹ تو ایپیسوڈ کو آپ نے انجوائے کیا ہوگا. آج مجھے جانا ہے والدہ کے ساتھ تو آج جلدی جلدی ایپیسوڈ بنا رہی ہوں. پوری کوشش ہے کہ 2 ایپیسوڈ میں دے سکوں, لیکن اگر نہیں ہو سکا تو پلیز ناراض مت ہوئیے گا کیونکہ میری والدہ کافی دن سے مجھے کہہ رہی تھی اور میں نا کام کو پینڈنگ میں ڈال رہی تھی, لیکن آج مجھے ہر صورت میں جانا ہے, اس لیے کوشش میری پوری ہے کہ میں 2 ایپیسوڈ لگا کر جاؤں. لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ یار یہ دانش کے پاس کتنا پیسہ ہے. مطلب جھوٹی خبریں لگوانا, رپورٹرس کو مفت میں آ جاتے ہیں. مطلب انہوں نے اپنی منی جو ہے نا, ہارڈ اینڈ منی جو ہے نا, صرف کالے دھندوں میں استعمال کیے اور اسی وجہ سے جو ہے نا پھر اس کا ریزلٹ بھی ان کو ایز اٹ از ہی ملا ہے. لاسٹ ایپیسوڈ میں سبرین کو جو ہے وہ رپورٹرس نے گھیر لیا. رپورٹرس کوئی ایسے تو نہیں پہنچ جاتے, میں آپ کو بتا دوں رپورٹرس جو ہے نا سیلبس کے پاس بھی ایسے نہیں پہنچتے, ان لوگوں سے بھی پیسے چارج دیتے. تو انہوں نے اپنی ہارڈ اینڈ منی نا صرف سبرین کو بدنام کرنے میں لگائی اور کچھ بھی نہیں, صرف سبرین کو تباہ کرنے کے اندر جو ہے نا انہوں نے اپنی سارا پیسہ جو ہے نا صرف اسی میں ہی لگایا کہ کیسے اس کو نیچے دکھائیں. یہ ساری ویسے قصہ آگے جا کر کھلے گا کہ کیوں وہ سبرین کے پیچھے لگے ہوئے تھے. اور عابش کا تو بس نہیں چل رہا کہ وہ کسی طرح سے دنیا سے اس کی ہستی مٹا دے, لیکن بہرحال سب کچھ انسان کے ہاتھ میں تو نہیں ہوتا نا, جس سے اللہ رکھے اسے کون چکھے والی مثال ہے. اور سب سے مزہ کا خیز سین تو مجھے وہ لگا تھا جب ولید اور عزت جو ہے نا وہ دونوں سبرین کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے اور ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک طرف سے ایک سبرین کو کھینچ رہا تھا, دوسری طرف دوسرا کھینچ رہا تھا. اور ماشاء اللہ سے سبرین صاحبہ کہاں تو ویلی گھوم رہی تھی, کوئی آس پاس بھی نہیں تھا. اور اب ماشاء اللہ سے شہزام, ولید, عزت ہر کوئی ان کے گرد ہی گھوم رہا ہے. دیکھیں یہ ہوتی ہے قسمت اور یہ ہوتا ہے نصیب. اور آپ کو اس کے لیے لیکن صبر کرنا پڑتا ہے, انتظار کرنا پڑتا ہے. جیسے سبرین نے کیا, اس نے ہر مشکل سہی لیکن وہ کسی کے آگے گڑ گڑائی نہیں. اگر آپ نوٹ کریں سبرین نے پورے ناول میں آپ دیکھیں اس بندی نے کسی کے آگے بھی بھیک نہیں مانگی, کسی کے آگے روئی گڑ گڑائی نہیں, کسی کے آگے اپنی سیلف رسپیکٹ کو ڈاؤن نہیں کیا. ٹھیک ہے شہزام سے جھوٹ بول کر ضرور اس نے اپنے مطلب کے لیے شادی کی, لیکن شہزام کے ساتھ بھی وہ کس طرح سے بتاؤں کہ جیسے اکثر آپ ناولس میں پڑھتے ہیں کہ سیلف رسپیکٹ کو میں مجبور ہو گئی تھی ایسے کر کے کسی کے بھی آگے جا کے. اپنے ماں باپ سے بھی سبرین نے بالکل بھی مدد نہیں مانگی, برے سے برا اس نے حال سہا. ایک دن تو ایسے ہوٹل میں اس نے گزارا جس میں کیا پروسٹیوٹ رہتی ہیں, ٹھیک ہے, اتنے پیسے نہیں تھے اس کے پاس, لیکن اور ایون اس کنڈیشن میں بھی وہ اپنی دوست کے گھر بھی نہیں گئی. اسے کہتے ہیں سیلف رسپیکٹ. مانا کہ اس سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ہر انسان سے ہوتی ہیں, جب وہ پریشان ہوتا ہے, جب اس کو کچھ سجھائی نہیں دیتا تو وہ غلط فیصلے لیتا ہے زندگی میں, جیسے سبرین نے لیے. لیکن سبرین نے اپنی سیلف ریسپیکٹ کہیں پہ بھی ڈاؤن نہیں کی, چاہے وہ عزت تھا, چاہے ولید تھا, چاہے شہزام تھا, چاہے فریہ تھی, چاہے اس کے ماں باپ تھے, چاہے عابش تھی. دھکے کھائے, تھپڑ کھائے, ناکامی سہی, سڑک پر آ گئی, گھر نہیں تھا, روزی نہیں تھی, پیسہ نہیں تھا, لیکن کسی کے آگے گڑ گڑائی نہیں. یہ سب سے بیسٹ پارٹ ہے سبرین کا. اب چلیں بڑھتے ہیں, بہت دیر ہو گئی مجھے بولتے ہوئے. آپ لوگ کہتے ہوئے اتنا لمبا لمبا گیپ آتا ہے, لیکن میرے دل میں یہ چیزیں باتیں تھیں تو جو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے لازمی شیئر کروں گی. سم ٹائم لوگ کہتے ہیں اب ہم سبرین کی جو ہے نا کیا کہنا چاہیے سیڈ لائف سے بہت بیزار ہو گئے اور کتنی ناسمجھی والی حرکتیں کرے گی. میں تو سبرین کے جو ہے نا ایسی حرکتوں سے اب بیزار ہو گئی ہوں. آپ ناولز میں یہ پڑھ پڑھ کر بیزار نہیں ہوتی کہ ہیروئنس کیسے سیلف ریسپیکٹ کو سائڈ پہ رکھ دیتی ہیں, ایک دم سے جیسی مصیبتیں آتی ہیں اور ہیرو کے سامنے بھی گڑ گڑا جاتی ہیں, بلیک میل ہو جاتی ہیں. تو لیکن آپ اس ٹائم پہ آپ لوگ بور نہیں ہوتے, لیکن سبرین غلطیاں ہیں جو بھی ہیں اس کی, لیکن وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہے, سب کچھ اپنے اون پر کر رہی ہے. کسی سے بھی اس نے ہیلپ نہیں لی, نہ کسی سے ریکویسٹ کی, نہ کسی کے آگے گڑ گڑائی. اس پارٹ کو اپنے ذہن میں رکھیں. اب بڑھتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف. ناول کا نام ہے روزن زندہ, ایپیسوڈ نمبر ہے 37. رائٹر ہے اس کی رقص بسمل. کچھ دن گزرنے کے بعد سبرین کی طرف سے نیوز وائرل ہو گئی.
اس نے عزت کی وہ تصویر لگائی تھی جس میں عزت نے اس کا بازو گرفت میں لے رکھا تھا، جبکہ صبرین کے چہرے کے نقوش ناگوار تھے۔ صرف سامنے کی تصویر دیکھ کر کہانی گھڑ لینا انصاف نہیں، اصل کہانی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ عزت ہی تھا جس نے میرا بازو پکڑ کر مجھے روکا تھا، اور عابد یزدانی نے کسی سے تصویر نکالوا کر کہانی بنا دی۔ جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ آبش نے بہت صفائی سے میرے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی۔ اس نے عزت کو مجھ سے حسد کی وجہ سے چھینا، اور جب وہی عزت اپنی کمپنی میں پوزیشن کھو بیٹھا تو آبش نے اس سے جان چھڑانے کے لیے مجھ پر کیچڑ اچھال دیا، جبکہ میرا اب کسی بھی معاملے سے کوئی واسطہ نہیں۔ تانا زنی کرنے والوں کو سچائی کی روشنی میں حقائق دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نیوز نشر ہوتے ہی ہزاروں کی تعداد میں نیگیٹیوٹی پازیٹیوٹی میں بدل گئی۔ اصل میں اکثریت صرف سامنے کی تصویر کا ایک رخ دیکھتی ہے اور لوگوں کو جج کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب انہیں لوگوں کو تصویر کا وہ دوسرا رخ دکھایا جائے تو سوچ بھی رخ بدلتی ہے۔ حقائق سامنے آتے ہی لوگوں نے آبش کو رگیدنا شروع کر دیا، اور یہ سچویشن ان کے لیے ہر طرح سے نقصان کا ثابت ہو رہی تھی۔ آبش نے جو کیچڑ صبرین پر اچھالی، وہی کیچڑ اب ان سب کے منہ پر پڑی تھی۔ اس کا کردار ہی متاثر نہیں ہوا بلکہ کمپنی کی ساکھ بھی متاثر ہوئی، جس سے پورا گھر آنا پوری طرح چراغپا ہوا۔ آبش الگ روم میں بند ہو گئی تو جعفر اور سہیلہ الگ صبرین پر غصہ تھے۔ اب مشکل سے ہی کوئی عزت والا امیر خاندان اس سے رشتے کی خواہش کرتا۔ آبش نے خود اپنے وقار کی دھجیاں ہوا میں اڑائی تھی۔ لوگوں کی سوچ بدلی تو صبرین کی تعریف ہونے لگی اور آبش کی جگ ہسائی ہونے لگی۔ صبرین کو بہت سارے تعریفی میسج آنے لگے اور لوگوں نے اپنے گھر کی ڈیکوریشن کے لیے اس کی خدمات لینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ صبرین نے ان کو جاذب ڈیزائنر کمپنی کا ایڈریس دے دیا تھا اور اب اسے دھڑا دھڑ آرڈرز مل رہے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں یہ کمپنی مشہور ہونے لگی، اس کا نام ابھر کر سامنے آنے لگا، اس وجہ سے جاذب سر سے پیر تک خوش تھا۔ اس نے صبرین کی تنخواہ میں بھی اضافہ کر دیا تھا، جس پر صبرین اس کی دل سے ممنون تھی۔ میں تمہاری دل سے شکر گزار ہوں جاذب، جو مجھے پھر سے موقع دیا۔ صبرین نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ ادھر آبش غصے میں زخمی ناگن کی طرح تڑپ رہی تھی۔ آنے والے دنوں میں روز اسے لوگوں کی تانا زنی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آئے دن لوگوں میں اس کے لیے نفرت بڑھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ کمپنی کی آفیشیل ویب سائٹ بھی اس طرح کے سخت تبصروں سے بھر گئی تھی۔ وہ جن امیر عورتوں کو فخر سے ناک سکیڑ کر، سر اٹھا کر، نخوت سے دیکھ کر گزرتی تھی، سب سے زیادہ وہی طبقہ اسے رگید رہا تھا، اور وہ بس غصے میں بل کھا رہی تھی۔ ایسی سچویشن میں کون اس سے شادی کرتا؟ اس کے باپ کے ایک غلط مشورے نے اس کی زندگی کو عجیب سے دوراہے پر کھڑا کر دیا تھا۔ صالحہ خود پریشان سی اس کی حالت دیکھ رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنے شوہر پر غصہ آ رہا تھا۔ صرف آپ کے ایک غلط مشورے نے میری بیٹی کے لیے مشکلات بنا دی ہیں۔ یہ سب آپ کا کیا ہوا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ولا کے ہر طرف سیکیورٹی کیمرے ہوں گے جو ایک ایک زاویے کی تصویر کیپچر کر لیتے ہیں۔ نہ ہی مجھے صبرین سے اس ذہانت کی امید تھی۔ وہ دانت پیسنے لگا۔ اس کا دل کر رہا تھا صبرین سامنے ہوتی اور وہ اس کا گلا گھونٹ کر مار دیتا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی جمشید بدحواس سا اندر آ گیا۔ پھپھو، پھپھا جعفر، بہت برا ہوا ہے، بہت برا۔ ہم نے جس ریسٹورانٹ کی رینوویشن شروع کی تھی اس کی بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے۔ یہ سنتے ہی جعفر یزدانی کے تاثرات میں ایک زبردست تبدیلی نظر آئی تھی۔ لاجورد ریسٹورانٹ سمٹ کا 5 اسٹار ہوٹل تھا، جہاں تزئین و آرائش کا کام جاری تھا۔ ہوٹل میں اب تک $50 ملین سے زیادہ کی سرمایہ کاری ہو چکی تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ اب کیسی صورتحال ہے؟ کیا آگ پر قابو پا لیا گیا؟ ایک کے پیچھے دوسرا سوال کرتے جعفر یزدانی خود بھی بدحواس سا لگا۔ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے پھپھا، لیکن 3 فلور مکمل جل چکے ہیں۔ اس کے مالک خضر یوسف کو پہلے ہی سے اس حادثے کی اطلاع دی جا چکی ہے۔ جمشید بدحواس اور ڈرا ڈرا سا دکھائی دیا تھا۔
روحانسا ہو کر وہ جعفر کے قدموں میں جھکایا. پھپھا، فیصل صاحب نے انویسٹیگیٹ شروع کروا دی ہے. جلد یا بدیر حقیقت سامنے آ جائے گی کہ آگ ان بجلی کی سستی تاروں سے لگی ہے جو میں نے فکس کروائی تھی. وہ روحانسا ہو کر کانپنے لگا. یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ جعفر اسے گھور کر دھاڑا. یہ تاریں تم نے کہاں سے خریدی تھی؟ جعفر غصے سے کپکپانے لگا. اسے اندازہ ہی نہیں تھا اس کی بیوی کا یہ بھتیجا اس کے لیے نفع کی بجائے نقصان اور تباہی پیدا کرے، ورنہ وہ اتنی حساس ذمہ داری اس کی سبت نہ کرتے. یہ صدر میئر تھے جنہوں نے مجھ سے اس کی سفارش کی تھی. اس نے مجھے اس وقت $100 ملین کی تخفیف کی پیشکش کی تھی. کیا آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو ایک کافی میکر سیٹ دیا تھا جس کی قیمت $2 ملین سے زیادہ تھی؟ یہ وہی پیسے. اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی جعفر کا ہاتھ اٹھا تھا اور ہال کے در و دیوار نے زوردار چماٹ کی آواز سنی تھی. جمشید لہرا کر نیچے گرنے کو ہوا. تمہیں پیسوں کی لالچ نے اتنا اندھا کر دیا ہے کہ تم رشوت لیتے یہ نہیں سوچتے کہ اس طرح کی چیپ حرکات سے نقصان ہو سکتا ہے. پلیز پھپھا مجھے بچا لیں، میں جیل نہیں جانا چاہتا. وہ ہاتھ جوڑ کر رونے لگا. میں تو رشوت آپ دونوں کو خوش کرنے کے لیے لیتا تھا اور آج سے پہلے ایسا حادثہ نہیں ہوا. میں تمہیں کیسے بچا سکتا ہوں؟ خضر یوسف کا خاندان شیخ ابراہیم کے خاندان کے بعد میلبورن کا دوسرا امیر اور طاقتور ترین خاندان ہے. ایک بار جب اس حادثے کی تحقیقات ہو گئی تو اس کے نتائج بہت تباہ کن ہوں گے. جعفر نے اس کے ہاتھ کی گرفت سے اپنا ہاتھ جھٹک دیا. تم اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہو جمشید؟ مجھے یاد ہے کہ یہ صبرین ہی تھی جس نے پہلے کنسٹرکشن سائٹ کا چارج سنبھالا تھا. اس نے تمہیں اس طرح کے کام سے کیوں نہیں روکا؟ آبش جو شور سن کر کمرے سے باہر آئی تھی ساری بات سن کر ایک گہری سانس بھر کر جمشید کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی. میں ابھی ایک بات سوچ رہی تھی کہ صبرین بیگم کو کیسے سبق دیا جائے اور خوش قسمتی سے ہمیں یہ موقع مل رہا ہے. کیوں نہ ہم اس کا سارا الزام صبرین پر ڈال دیں. لو بھائی، جب تک ہم اسے جیل میں نہیں بھیج دیتے ہم سکون سے نہیں رہ سکیں گے. ایک بار جب یہ مسئلہ زبان زد عام ہو جائے گا تو سب کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ ایک لالچی لڑکی ہے جو پیسے کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہے. اس صورت میں کوئی بھی حالیہ واقعے کے حوالے سے ہم پر تنقید نہیں کر سکے گا. صالحہ جو کافی دیر سے ایک طرف بیٹھی سوچ میں گم تھی اچانک سے ایک فیصلے پر پہنچ کر پُر سوچ نظروں سے سب کو دیکھنے لگی. سب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. سب کے چہروں پر کچھ دیر پہلے کی پریشانی ہوا ہو گئی تھی. اب اس کی جگہ شیطانی مسکراہٹ ابھر آئی تھی. شام کو جاوید نے اپنی کمپنی کی کامیابی کی خوشی میں سارے ملازموں کو کھانے کی دعوت دی تھی. صبرین بھی سب کے ساتھ ریسٹورانٹ جانے کے لیے اپنی چیزیں سمیٹ رہی تھی جب کچھ لیڈی پولیس آفیسرز اندر آ گئے. تم میں سے صبرین یزدانی کون ہے؟ سپاٹ لہجے میں ادھر ادھر سب کو دیکھ کر پوچھا گیا. اس کے ساتھیوں نے بے اختیار سر گھما کر ناسمجھی سے پولیس کو دیکھ کر پھر صبرین کو دیکھا. سب کی نظروں میں عجیب سے رنگ ابھرے تھے. یہ دیکھتے ہی صبرین کا دل جیسے ڈوبنے لگا. انجانے خوف سے اس کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی. وہ خود حیرت سے ان کو دیکھنے لگی. میں ہوں. اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی گئیں. صبرین نے سوالیہ نظروں سے ان کو دیکھا. یہ کس لیے؟ لیڈی پولیس نے لاتعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا. آج صبح لاجود ریسٹورانٹ میں آگ لگ گئی تھی جس کے نتیجے میں $10 ملین سے زائد کا نقصان ہوا ہے. ہمیں واقعے میں ملوث پارٹی کی طرف سے ایک کال موصول ہوئی ہے اور سمٹ کا دعویٰ ہے کہ آپ اس وقت ہوٹل کی انچارج تھے. آپ کو تفتیش کے لیے پولیس اسٹیشن جانا پڑے گا. صبرین کو لگا جیسے اس کے سر کی نسیں پھٹ جائیں گی. اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے ہوٹل سے نکلے 2 ماہ سے زیادہ ہو چکے ہیں.
وہ لوگ یقیناً مجھے اپنا قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں افسوس ہے لیکن سمٹ کمپنی نے ہمیں آپ کی طرف سے تخفیف کی وصولی کی رسیدیں اور غیر تصدیق شدہ کیبلز کے استعمال کے حوالے سے ثبوت فراہم کیے ہیں، اس لیے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ لیڈی پولیس نے اسے دونوں طرف سے گرفت میں لیا اور اسے ساتھ لے گئی۔ آفس کے باہر سیڑھیوں سے نیچے کافی سارے رپورٹرز کے ساتھ کافی سارے وہ کلائنٹس بھی کھڑے اس کے منتظر تھے جنہوں نے جادو ڈیزائنر کمپنی کو اپنے اپنے گھروں، آفیسز، فیکٹریز اور شاپنگ مالز کی رینوویشن کے لیے پیشگی رقم ادا کی ہوئی تھی۔ یہ سب یقیناً پلانٹڈ تھا اور وہ سب سمجھ رہی تھی۔ آپ کس قسم کے ڈیزائنر ہیں جو اپنے کلائنٹس کو غیر تصدیق شدہ کیبل وائرز مہیا کرتے ہیں جس سے آگ لگ جائے؟ ایک کلائنٹ نے غصے سے میں کہا، او مائی گاڈ، میں نے تو پیشگی ادائیگی کی ہوئی ہے، میں اس کو کینسل کرنے جا رہی ہوں۔ ہمیں بہرحال اپنے گھروں کو آگ نہیں لگوانی۔ ایک صحت مند خاتون نے چشمے کے پیچھے سے اسے گھورا اور صبرین لب بھیج گئی۔ سیم ہیئر، کون جانے میرا گھر بھی لپیٹ میں نہ آ جائے۔ اس کے ساتھ کھڑی دوسری خاتون خانہ نے بھی حصہ لیا۔ صرف کچھ ہی دیر میں تمام کلائنٹس جنہوں نے ابتدائی طور پر جازب ڈیزائن کو ادائیگی کی ہوئی تھی واپسی کا مطالبہ کرنے آ گئے تھے۔ کچھ کلائنٹس رینوویشن کے کام سے پریشان تھے جو چل رہا تھا اور وہ کمپنی کو ہی جوابدار ٹھہرانے آئے تھے، اور راتوں رات جازب ڈیزائننگ کمپنی کی ساکھ بری طرح برباد ہوئی تھی۔ تفتیشی کمرے میں اس کے اوپر بلب کی تیز روشنی پڑ رہی تھی جس کی تپش سے صبرین کو چکر آ رہے تھے، تاہم اس نے مشتعل انداز میں بات جاری رکھی۔ دیکھیں آفیسر، میں نے کہا کہ اس حادثے کا مجھ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ میں اس وقت صرف ایک ڈیزائنر تھی، لیکن جمشید پروجیکٹ مینیجر ہے، وہ مٹیریل کا انچارج تھا۔ انف، انکار کرنا بند کرو، آفیسر نے تیز لہجے میں کہا۔ صدر میئر نے یہ بات مان لی ہے کہ تم نے اس کے ساتھ منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے جس سے تم نے $5 ملین کمائے ہیں، جن میں سے فقط $20,000 تم نے اعلیٰ آفیسر کو رشوت دی تاکہ وہ معاملے کو ظاہر نہ کریں۔ آفیسر اس کے ارد گرد گھوم کر اسے چپتے انداز میں بتا رہی تھی۔ صبرین تو دنگ تھی، یہ وہ کیا سن رہی تھی؟ اور 2 ماہ پہلے جمشید نے یہ بات تمہارے ڈیڈ کو بتائی جس پر تمہارے ڈیڈ نے تمہیں اپنی کمپنی سے فائر کر دیا۔ کیا اب بھی انکاری ہو؟ آفیسر نے اس کے سامنے آ کر ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے اس کے زرد چہرے کو گھورا۔ اس کی خاموشی پر ایک دوسری پولیس آفیسر نے تعجب سے اسے دیکھا۔ تم ایک امیر خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی پیسوں کی لالچ میں اس قدر گر گئی ہو، تمہیں تربیت کی ضرورت ہے۔ صبرین کی ریڑھ کی ہڈی میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ یہ سچ نہیں، یقین کریں یہ جھوٹ ہے۔ یہ میں ہی تھی جس نے جمشید کی بدعنوانی کو ڈیڈ کے سامنے رپورٹ کیا تھا۔ پھر یہ کیسے؟ انف، وضاحت دینا بند کرو۔ تمہارے ڈیڈ نے خود مانا ہے کہ یہ تم نے کیا ہے۔ تم اس کی بیٹی ہو اور جمشید صرف بھتیجا ہے۔ کنسٹرکشن سائٹ پر تمہارا ہی مکمل کنٹرول تھا، آفیسر نے دخل اندازی کی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ صبرین نے اپنا سر ہلایا، اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا تھا۔ پھر وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اس کی بیٹی ہوں تو وہ مجھ پر الزام کیوں لگا رہا ہے؟ کیا میں اس کی بیوی کے بھتیجے سے بھی کم حیثیت رکھتی ہوں؟ وہ اضطرابی حالت میں انگلیاں مروڑنے لگی۔
ड्रामा बंद करो, इसे लॉकअप में बंद कर दो। ऑफिसर ने संगदिली से हुक्मनामा जारी कर दिया। रुके प्लीज, मुझे एक कॉल करने दें ताकि कोई आकर मुझे छुड़वा ले। सबरीन एहतजाजन चीखी। माजरत, ये देखते हुए कि आपका केस काफी संगीन है, आपको केस बंद होने से पहले किसी और से मिलने या राब्ता करने की इजाजत नहीं है। ऑफिसर ने साफ इनकार कर दिया। लेडी पुलिस ऑफिसर ने सबरीन को किसी भी दोस्त को कॉल करके मदद से साफ इनकार कर दिया था और उसे सलाखों के अंदर धकेल दिया गया। ये छोटा सा कमरा 7-8 औरतों से भरा हुआ था। उनमें से हर एक को लकड़ी का चौड़ा बिस्तर तख्तीस किया गया था। हिचकिचाती हुई चलती हुई जैसे ही वह खाली बिस्तर पर बैठी, एक दराज कद मकरू चेहरे वाली औरत उसकी तरफ बढ़ी और उसके बिस्तर पर पानी छिड़क कर बिस्तर गीला कर दिया। ये तुम क्या कर रही हो? सबरीन तो इस अचानक हरकत पर दंग ही रह गई थी। बदहवास सी वो फौरन खड़ी होकर उस पर चीखी। उसके चीखने पर बदसूरत औरतों के एक गिरोह ने फौरन उसे घेर लिया। ए, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझ पर चीखो? दराज कद और उलझे बालों वाली औरत ने अपनी आस्तीनें उठाते सख्ती से कहा, तुम्हें मालूम है मैंने इस औरत को मार डाला था जो तुमसे पहले मुझ पर चीखती थी। वो उसके कान में सरगोशियाना अंदाज में शैतानी मुस्कुराहट से बोलकर जैसे सबरीन को खौफजदा कर गई। ओह सॉरी, सॉरी मैम, आप जैसे चाहें जहां चाहें पानी छिड़क सकती हैं, वेलकम। सबरीन बेवकूफ यकीनन नहीं थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि यहाँ पर कैदी औरतों के हुजूम से निपटना आसान नहीं था, इसलिए उसने उन्हें बर्दाश्त करने का फैसला कर लिया। लेकिन उसके बावजूद उन औरतों का सबरीन को इतनी आसानी से छोड़ने का इरादा नजर नहीं आ रहा था। उनके तेवर कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। उनके इरादे भांपकर सबरीन अंदर से दहल गई, लेकिन ऊपर से उसने खुद को पुरसुकून जाहिर किया। मुझे तुम जैसी खूबसूरत औरतों से सबसे ज्यादा नफरत है, क्योंकि मेरे शौहर को तुम जैसी औरत ने मुझसे छीन लिया था, मेरा घर बर्बाद कर दिया तुम जैसी खूबसूरत औरत ने। मुझे नफरत है तुम्हारी खूबसूरती से। वो चीख रही थी। अब वो उसे लाते मुक्के के थप्पड़ मार रही थी, उसके बाल खींच रही थी। सबरीन मुश्किल खुद को बचा रही थी। उसने चाहा कि चीख कर पुलिस को मदद के लिए बुलाए, मगर दूसरी औरतों ने मिलकर उसका मुंह सख्ती से बंद कर दिया। मारो, मारो इसे, कोई हमें कुछ नहीं कह सकेगा। मारो, मारो, हमें इसे मारने का ऑर्डर है। सबरीन ने होशो हवास खोते हुए एक औरत को छुरी उठाए अपनी तरफ बढ़ते देखा। किसने ऑर्डर दिया है सबरीन को मारने का? सबरीन के जहन में ये आखिरी सोच आई थी। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसका मुंह कसकर बंद कर दिया गया था। आहिस्ता आहिस्ता उसके हवास खो गए। फरिया को जैसे ही शॉक खबर मिली कि पुलिस ने सबरीन को गिरफ्तार करके जेल में डाला है, वो बदहवास से परेशानी के आलम में भागती हुई पुलिस स्टेशन आई थी। जैसे ही वो दाखिली दरवाजे पर पहुंची तो इज्जत दुरानी से टकरा गई, जो एक वकील के साथ बाहर आ रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फरिया तो उस बदमाश शख्स को यहाँ देखकर गुस्से से उबलने लगी थी। मैं भी यहाँ सबरीन की गिरफ्तारी की खबर सुनकर अपने वकील के साथ बेल करवाने आया था, लेकिन इज्जत काफी मायूस दिखाई दिया। क्या तुम भी यही समझ रहे हो कि सब भी ऐसी हरकत कर सकती है? वो इस टाइप की नहीं है इज्जत दुरानी कि रिश्वत ले। मेरी बहन बहुत मासूम है इज्जत, वो रिश्वत कैसे ले सकती है?
صاف ظاہر ہے کہ اسے پھنسایا گیا ہے۔ فریہ رو دینے کے قریب تھی۔ عزت خود پریشان سا کھڑا کچھ سوچے جا رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی، جیسا کہ تم دیکھ رہی ہو کہ ابھی وکیل میرے ساتھ تھا، لیکن میں اب سمجھ کمپنی کے ساتھ کام نہیں کرتا۔ اس حالت میں میرے دعووں کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ پولیس کو سمٹ سے جو ثبوت ملے ہیں وہ تمام ثبوت سبھی کی طرف جاتے ہیں۔ عزت نے اپنی مٹھیوں کو بھینچ کر اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کی۔ باہر کے لوگ بھلے ہی یہ نہ سمجھے کہ سچ کیا تھا، حقیقت کیا تھی، لیکن عزت دورانی کو اس کے بارے میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہ اچھی طرح سے یہ بات جانتا تھا کہ اس حادثے سے پہلے ہی صبرین نے وہ کمپنی چھوڑ دی تھی، کیونکہ جمشید نے اس پروجیکٹ کو سنبھالا تھا۔ وہ رشوت لینے والی لڑکی نہیں تھی، وہ بہت صاف ستھری اور سچی لڑکی تھی۔ اس کی معصومیت ہی اب اس کے لیے وبال جان بن گئی تھی۔ اس کے اپنوں نے ہی پیٹھ پیچھے چھرا گھونپ دیا تھا اور وہ بے خبر تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فریہ کو اس کے لہجے سے بے اعتباری کی بو آئی۔ سب بھی اس کی بیٹی ہے، وہ شخص اپنی ہی بیٹی کو فریم کیسے کر رہا ہے؟ مجھے تو حیرت ہے۔ فریہ کو جی بھر کر جعفر یزدانی پر غصہ آیا۔ اس کا دل کیا بھاگتی ہوئی اس بے حس اور بے غیرت شخص کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ کر پوچھے، کیا تم میں تھوڑی سی بھی غیرت ہے؟ تھوڑی سی بھی شرم و حیا ہے؟ اپنی ہی بیٹی کو جیل میں ڈلوا کر خود سکون سے بیٹھ گئے ہو۔ عزت خود بہت اشتعال میں دکھائی دے رہا تھا۔ اسے جعفر یزدانی سے بالکل بھی ایسی حرکت کی امید نہیں تھی کہ وہ ریسٹورانٹ کے معاملے کا الزام صبرین پر ڈال کر سکون سے بیٹھا ہوگا۔ کیا کوئی بھی حقیقی باپ ایسا کر سکتا ہے کہ اپنی ہی اولاد پر الزام لگا کر سکون سے بیٹھ کر تماشا دیکھتا رہے؟ کیا وہ اندھا تھا؟ اسے اپنی اولاد سے زیادہ اپنی بیوی کے بھتیجے کو بچانے کی فکر تھی۔ جو لوگ حقیقت سے ناواقف تھے وہ یہی فرض کر رہے تھے کہ جعفر یزدانی نے بہت نیک کام کیا ہے، جبکہ حقیقت میں اس نے جمشید کی پروٹیکشن کے لیے صبرین کو قربانی کا بکرا بنایا دیا تھا۔ یقیناً آبش نے بھی شاید اس معاملے میں انٹرفیئر کیا تھا۔ اس وقت عزت کو شدت سے اپنے کیے فیصلوں پر افسوس ہوا۔ اگر وہ اس سے پہلے آبش کے دھوکے میں نہ آتا تو وہ اس عورت کے کرتوتوں پر نظر رکھ سکتا تھا، اور یقیناً اس طرح صبرین آج جیسی بدتر حالت میں نہ آتی۔ سارا قصور عزت کا اپنا تھا۔ میں ابھی اپنے بھائی کو فون کرنے جا رہی ہوں۔ میں اس سے کہتی ہوں کہ وہ کسی بہتر وکیل کو ہائر کرے۔ فریہ سیل نکال کر نمبر ملانے لگی جب عزت نے روکا۔ اس کی زحمت مت کرو، میں ابھی ایک وکیل کو یہاں لایا تھا اور وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ عزت نے مایوس ہو کر اسے روکا۔ اس معاملے کا تعلق سیدھا خضر یوسف سے ہے۔ جب تک وہ نہیں چاہتا تب تک کوئی بھی وکیل کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ سنتے ہی فریہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا لیا ہو۔ یہ سچ ہی تھا کہ خضر یوسف ملک کا پانچواں بڑا اور امیر شخص تھا۔ جب تک وہ راضی نہیں ہوتا دنیا کی کوئی بھی طاقت صبرین کو اس کے چنگل سے رہائی نہیں دے سکتی تھی۔ وہ بہرحال اثر و رسوخ والا بندہ تھا۔ تو تو اب ہم کیا کریں؟ بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھے فریہ کافی پریشان اور متذبذب دکھائی دی۔ یہ تو اس کے یہ سب تو اس کے گمان سے بھی آگے تھا۔ وہ کیا کر سکتی تھی؟ میں نے ولی ماموں کو بولا ہے کہ کسی اچھے وکیل کو ہائر کریں۔ وہ پریشانی سے پیشانی مسلتے بیچارگی سے بولا۔ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ اپنے ماموں سے مدد لے، جو اب اس کا حریف بھی تھا۔ مجھے یقین ہے ولی ماموں ضرور مدد کریں گے، ان کا ایک وسیع نیٹ ورک ہے۔ اوہ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ فریہ لاجواب سی کھڑی رہ گئی۔ اسے بھی اچھے سے علم تھا کہ ولید گردیجی صبرین کو پسند کرتا ہے۔ کچھ سوچ کر وہ عزت کی طرف مڑی۔ اسے تن سے گورا۔ آبش کی طرف سے دھتکارے جانے کے بعد اب تو تمہیں پتا چل گیا ہوگا کہ وہ کون تھا جو تم سے مخلص تھا۔ اب بھی تمہیں سب بھی قابل شرم لگتی ہے۔
میں غلط تھا فریا، مانتا ہوں میں اندھا ہو گیا تھا، جو سبری کی محبت اور خلوص نظر نہیں آیا۔ اس کے لہجے میں پچھتاوا تھا، ہاتھ مسلتے وہ کافی بے سکون دکھائی دے رہا۔ فریا نے ہنکارا بھرا، جیل کا ماحول کافی ہیبت ناک ہے۔ جب سے سبرین پرانی حویلی کے قید خانے میں قید ہوئی ہے، تب سے وہ اندھیرے اور قید سے خوف زدہ ہے۔ ہمیں آج رات ہی اسے باہر نکالنا ہوگا۔ عزت یہ سن کر دنگ ہوا۔ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ پرانی حویلی کے قید خانے میں؟ بتاؤ مجھے فریا، کیا اسے اچھا کھانا پینا نہیں مل رہا تھا؟ وہ متجسس تھا۔ عزت، تمہارے دماغ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وہ غصہ سے چلائی۔ کیا تمہیں وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ نظر نہیں آیا جو آن لائن شیئر کیا گیا تھا؟ اس میں صاف صاف لکھا تھا کہ اس کے ساتھ ذہنی اور جسمانی تشدد کیا گیا ہے۔ وہ اپنی جان دھونے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اگر شہزام بھائی اسے نہ بچاتے تو آج صبرین ہمارے ساتھ نہ ہوتی۔ وہ اب اس پر چیخ ہی پڑی تھی۔ عزت دنگ رہ گیا تھا۔ یہ اسے کیوں پتا نہ چلا؟ فریا اسے ڈھونڈ رہی تھی، اس کی آنکھیں نم تھی۔ عزت ذہنی طور پر کافی ڈسٹرب دکھائی دیا۔ وہ 3 دن تک وہاں بند رہی تھی۔ وہاں کی تمام کھڑکیاں اور دروازے کیلوں سے بند کیے گئے تھے، یہاں تک کہ روشنی کی ایک کرن بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس کو جو جو چاول دیے جاتے تھے وہ باسی اور بدبودار ہوتے تھے، جسے کھانے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ فریا نے اسے سرخ اور شکایتی نظروں سے دیکھا۔ اس کے پاس سردی سے بچنے کے لیے نہ کمبل تھا اور نہ کپڑے تھے۔ وہاں نہ بجلی تھی اور نہ پینے کو پانی تھا۔ وہاں صرف اندھیرا تھا، ایک ہولناک اندھیرا اور تنہائی۔ وہ باہر کسی سے رابطہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اب وہ قابو نہ پا سکی اور سسک پڑی۔ آنسو گال پر بہے جا رہے تھے۔ وہ اس پرانی حویلی کی قید میں تقریباً مر چکی تھی۔ مر چکی تھی وہ۔ خوش قسمتی سے خوش قسمتی سے ہم اسے بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ روتے ہوئے ہلکا سا ہنس پڑی۔ جب وہ ہسپتال پہنچی تو وہ تقریباً مر چکی تھی عزت، مر چکی تھی۔ اس میں جان نہیں تھی، اس کو سانس نہیں تھی، وہ ہڈیوں کا تقریباً ڈھانچہ بن چکی تھی۔ کیا تم تصور کر سکتے ہو؟ وہ منہ چھپا کر سسکنے لگی۔ عزت تو جیسے کانپ گیا، اس کا سر شرم سے جھک گیا۔ شرم سے، خفت سے اس کا دل کیا مر جائے، ابھی مر جائے۔ وہ اس بارے میں پوچھنے گیا تھا، لیکن جعفر اور صالحہ میں سے کسی نے بھی اسے سچ نہیں بتایا تھا، اور وہ بے وقوف ان کے جھوٹ پر ایمان لے آیا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایپیسوڈ نمبر 38 بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ السلام علیکم۔